الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹجک انالیسس گروپ۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان نیوی کے اسٹریٹجک کلچر پہ، اور بات کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اسٹریٹجک کلچر ہوتا کیا ہے۔ اسٹریٹجک کلچر سے مراد کسی ملک یا ادارے کی وہ طویل مدتی روایات، اقدار، اعتقادات اور نظریات ہیں جو اس کے دفاعی اور سیکیورٹی فیصلوں کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فریم ورک فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے قومی یا ادارہ جاتی سطح پر خطرات کو سمجھا جاتا ہے اور ان سے نمٹنے کی حکمت عملی بنائی جاتی ہے۔ کین بوتھ کے مطابق اسٹریٹجک کلچر کسی ریاست کے مخصوص تاریخی تجربات، جغرافیہ، سیاسی نظام، ادارہ جاتی یادداشتوں کا مجموعہ ہے جو اس کے اسٹریٹجک رویے اور پالیسیوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ پاکستان بحریہ کا اسٹریٹجک کلچر اس کے مخصوص تاریخی، جغرافیائی اور سیاسی عوامل کے زیر اثر تشکیل پایا ہے۔ 1947 میں قیام پاکستان کے وقت بحریہ کو محدود وسائل کے ساتھ اپنے وجود کو مستحکم کرنے کا چیلنج درپیش تھا۔ ان مشکلات کے باوجود بحریہ نے اپنے اسٹریٹجک کلچر میں ایسی خصوصیات اپنائیں جو قومی دفاع اور سمندری حدود کے تحفظ کو یقینی بناتی ہیں۔ پاک بحریہ کے اسٹریٹجک کلچر میں عوامل شامل رہے ہیں جیسے تاریخی پس منظر۔ قیام پاکستان کے وقت، جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی، پاکستان کے پاس صرف 4 جنگی جہاز تھے اور ابتدائی وسائل کی کمی کے باعث بحریہ نے اپنی حکمت عملی زیادہ تر دفاعی رکھی ہوئی تھی۔ 1971 کی جنگ نے بحریہ کی اہمیت اور کارکردگی کو اثر نو ترتیب دینے کی ضرورت پر زور دیا، خاص طور پہ سب میرین فورس کی ترقی پہ۔ پاکستان کا محل وقوع بھی پاکستان کے نیول اسٹریٹجک کلچر پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ پاکستان کا محل وقوع جو بحر ہند کے اہم تجارتی راستوں کے قریب ہے، اسٹریٹجک لحاظ سے بے حد اہمیت رکھتا ہے، اور گوادر پورٹ اور سی پیک جیسے منصوبے اس خطے میں بحریہ کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو ظاہر بھی کرتے ہیں۔ بھارتی بحریہ کی توسیع اور بحر ہند میں امریکی اور چینی مفادات کی موجودگی نے پاک بحریہ کے لیے ایک متوازن اور جدید اسٹریٹجک کلچر کو فروغ دینا ضروری بنا دیا ہے۔ بھارت کی نیوکلیئر سب میرین پروگرام کی پیش رفت کے جواب میں پاکستان نے اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے بحری نیوکلیئر ڈیٹرنس پر توجہ دی ہے۔ چین کے ساتھ بحری تعاون نے پاک بحریہ کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے۔ مشق امن جیسے اقدامات، جہاں مختلف ممالک کی بحری افواج شامل ہوتی ہیں، نے بھی پاک بحریہ کو عالمی سطح پر ایک اہم کردار ادا کرنے کے قابل بنایا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاک بحریہ کے سربراہان کا اسٹریٹجک کلچر کی ڈیولپمنٹ میں کیا رول رہا ہے۔ پاک بحریہ کے اسٹریٹجک کلچر پر مختلف سربراہان کے اثرات نمایاں ہیں۔ ان کی قیادت نے بحریہ کی ترقی کی سمت کا تعین کیا اور مختلف ادوار میں درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی واضح کی۔ مثلاً 1970 کی دہائی میں ایڈمرل حسن انہوں نے سب میرین فورس کی بنیاد رکھی اور بحریہ کو جدید آلات سے لیس کرنے پر زور دیا۔ بھارتی بحریہ کے مقابلے میں پاک بحریہ کو ایک دفاعی لیکن مؤثر فورس کے طور پہ بنانے میں ان کا اہم کردار رہا۔ اسی طرح ایڈمرل افتخار احمد سروہی، جنہوں نے 1980 کی دہائی میں بحریہ کی کمانڈ سنبھالی، نے بین الاقوامی مشقوں میں شرکت کے ذریعے پاک بحریہ کو عالمی سطح پہ تسلیم کرایا اور بحر ہند میں اہم بحری راستوں کے کنٹرول حاصل کرنے کی حکمت عملی وضع کی۔ اسی طریقے سے ایک اور بہت ہمارے قابل ایڈمرل ظفر عباسی، جنہوں نے 2017 سے 2020 تک سی پیک اور گوادر کے تناظر میں پاک بحریہ کی پالیسی کو مربوط کیا اور ساحلی علاقوں کی ترقی پہ توجہ دی۔ پاکستان کے اسٹریٹجک کلچر کے جو کلیدی عناصر ہیں، اب ان پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے اہم عنصر ڈیٹرنس ہے۔ پاک بحریہ کے اسٹریٹجک کلچر کی ایک بنیادی مقصد دشمن کو حملے سے باز رکھنا ہے۔ جدید جنگی ایویشن اور سب میرین فورسز میں سرمایہ کاری بھی نیول اسٹریٹجک کلچر کا حصہ ہے۔ پاکستان کے پہلے نیوکلیئر ہتھیار سے لیس سب میرین کی منصوبے اس سمت اہم پیش رفت ہیں۔ امن مشق اور دیگر عالمی پروگرامز میں حصہ لینا بحریہ کی شمولیت اور سفارتی اثر و رسوخ کو بڑھاتا ہے۔ چین کے ساتھ مضبوط شراکت داری بحر ہند میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ پاک بحریہ کے اسٹریٹجک کلچر کا مستقبل گوادر، سی پیک اور بحر ہند کے وسائل کے تحفظ سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نیوکلیئر ڈیٹرنس میں اضافہ، خاص طور پہ دشمن کے بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں
سمندری دہشت گردی اور بحری قزاقی جیسے غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کی تیاری، پاکستانی معیشت کے لیے سمندری راستوں کے تحفظ کو یقینی بنانا۔ پاک بحریہ کا اسٹریٹجک کلچر ایک مسلسل ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے جو تاریخی تجربات، جغرافیائی تقاضوں اور بدلتے ہوئے علاقائی اور عالمی حالات کے زیر اثر ڈھلتا رہا ہے۔ اسٹریٹجک کلچر میں سربراہان کے کردار اور بین الاقوامی شراکت داریوں نے بحریہ کو نہ صرف ایک دفاعی ادارہ بلکہ ایک مؤثر علاقائی طاقت بنا دیا ہے۔ مستقبل میں بھی پاک بحریہ کا کردار پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے لیے کلیدی رہے گا۔